السلام علیکم ناظرین، ابھی آپ اسکرین پر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے یہ ویڈیو کافی وائرل ہے۔ چند لوگ ایک جسد خاکی کو، ڈیتھ بوڈی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں اور اس دوران لوگ درود شریف کا ورد بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھر رہا ہوگا کہ یہ جسد خاکی کس ہے اور کس مزار سے اس جسد خاکی کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس مزار کے جو سجدہ نشین ہیں، منتظمین ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ تمام باتیں، یہ ساری تفصیلات ہم اس رپورٹ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں احسان رضا مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اردو۔ کرناٹک کے ہبلی ضلع کے تحت بیر دیور کوپا علاقے میں سڑک کی توسیع کے سلسلے میں ہبلی ضلع انتظامیہ کی طرف سے تاریخی اور ہندو مسلم یکجہتی کی مثال حضرت سید محمود شاہ قادری علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار اور اس سے متصل مسجد سمیت مذکورہ علاقے کی کئی کمرشل عمارات کو منہدم کر دیا گیا۔ ادھر حضرت سید محمود شاہ قادری علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار کو جب کھودا گیا تو سب لوگ حیران و شزدر رہ گئے، کیونکہ 200 سال قبل دفنائے گئے قبر میں جسد خاکی مکمل طور پر صحیح سالم تھا۔ قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور قبر کی مٹی کافی ملائم تھی۔ اس وقت وہاں عجب طرح کا روحانی ماحول قائم تھا۔ یقیناً ناظرین، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنا شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے گزارتے ہیں اور اللہ کو راضی کر کے ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قبر جنت بن جاتی ہے۔ انہیں قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ قبر ان کے لیے بہترین آرام گاہ بن جاتی ہے اور جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ پورا معاملہ ہے کیا۔ دراصل کرناٹک ریاستی حکومت کی بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کی طرف سے سڑک کی توسیع کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ یہ ہدایت آنے کے بعد مسلم کمیونٹی کی طرف سے عدالت سے رجوع کرنے کے بعد حکم امتناعی نافذ کیا گیا تھا۔ اب جا کر مذکورہ بی جے پی حکومت کی اپیل پر افسران کو کارروائی شروع کرنے کی ہدایت دی گئی۔ گزشتہ بدھ کو 5 اضلاع کی پولیس، کئی پولیس اعلیٰ افسران کی سخت سیکورٹی کے تحت چاروں طرف ٹین کی باڑ لگا کر انہدام کی کارروائی شروع کی گئی اور 500 میٹر کے دائرے میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا۔ حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے JCB کے ذریعے مزار میں توڑ پھوڑ کا کام جاری تھا، اس بیچ مسلم کمیونٹی اور مزار منتظمین نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے طریقے سے مزار کھود کر جسد خاکی کو نکالنے کی اجازت دی جائے۔ انتظامیہ نے اجازت دی۔ بعد میں منتظمین نے اور وہاں کے لوگوں نے حضرت سید محمود شاہ قادری علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار کو کھودا تو 200 سال قبل دفنائے گئے مزار میں حضرت سید محمود شاہ قادری کا جسد مبارک مکمل طور پر صحیح سالم تھا۔ لوگوں نے وہاں سے جسد خاکی کو نکالا اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے دوسری جگہ لے جا کر دفن کیا۔ اب آئیے، جو اس مزار کے سجدہ نشین ہیں حضرت سید تاج الدین قادری، یہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں اور لوگوں سے کیا اپیل کرتے ہیں، ساتھ ہی حکومت سے اور کرناٹک کی وزیر اعلیٰ سے ان کا کیا ڈیمانڈ ہے، یہ آپ سنیں۔ میں سید تاج الدین قادری، سجادہ نشین آستانہ قادریہ چاند پیر تمنگٹہ و ہبلی، میں 16 دسمبر کو جو ہے اچانک شاید ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن ڈالی گئی تھی، جو اسٹے لیا گیا تھا بحیری کوپ درگاہ کے تعلق سے، وہ اچانک جو ہے وہ ویکیٹ ہو جاتا ہے اور آرڈر ہو جاتا ہے کہ بھئی مزار اقدس درگاہ شریف ہو یا مسجد کو شہید کیا جائے اور جو روڈ میں جو درگاہ اور مسجد آ رہی اس کو ہٹایا جائے۔ تو یہ افواہ جو ہے اتنی گرم ہو گئی کہ بھئی 17، 18، 19 تاریخ کو جو ہے شہر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ، یعنی لوگوں کے دلوں رونے لگے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بھی، تمام لوگ بھی پریشان رہے کہ بھئی اتنی بڑی بہترین جگہ جہاں ہمیں فیض ملتا تھا، تمام ہندو مسلمان وہاں جاتے تھے، ایسی بارگاہ کو نقصان پہنچانے کی جو حکومت وقت ہے کوشش کر رہی ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس بول کے جو نعرے ہمارے پرائم منسٹر صاحب مارتے ہیں، مگر آج تک مائنارٹیز کے بارے میں انہوں نے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا ہے۔ بہرحال ہمیں سیاسی باتوں سے دور ہوتے ہوئے ہمارے بزرگوں کی حفاظت کرنا یہ ہمارا تمام شہریان ہبلی کا اولین فرض تھا۔ ہم لوگ جو ہے مشائخین علماء اور انجمن اسلام کے صدر و اراکین جناب عبدالحکیم ہندسگیری صاحب، ان کے رفقائے کار جناب مظہر خان پٹھان، عبدالوہاب ملا، اسماعیل صاحب کالے بڈے، بھلا سیٹو، الیاس ہو، ہمارے دیگر
بشیر گڑمال ہو، بہت سارے لوگ جو ہے، الطاف ہلور ہے، الطاف کتور ہے، یہ تمام لوگوں کو میں میرے مکان مدعو کیا تھا. اس کے تمام لوگوں کو ہم لوگ بیٹھ کے تبادلہ خیال کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو مسمار کرنے کی انہوں نے بولڈیزر سے جو ہٹانے کی جو ڈی سی صاحب کوشش کر رہے ہیں وہ نہ کریں، اور ہم خود اپنی بزرگ کی مزار کو اپنے اسی احاطے میں جہاں ہماری جگہ ہے اس میں ان کو منتقل کرنے کے لیے بات طے پائی ہے. دیکھیے، دوران خدائی کا منظر بیان کرنا بڑا درد بھرا واقعہ ہے کہ مسجد کو ہمارے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان خاموش کھڑے ہیں، درگاہ کو چھت نکالا جا رہا ہے، درگاہ کی بازو کے کمپاؤنڈ وال کو نکالا جا رہا ہے، ہم خاموش کھڑے ہیں. صرف بڑی منت و مناجت کے بعد ڈی سی ہو یا پولیس کمشنر ہو یا بی آر ٹی سی کے لوگ ہو، ہمیں مزاروں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی پرمیشن انہوں نے دی. نورانی منظر تو اپنی جگہ ایک عجیب کیفیت تھی. جب ہم مسجد کے پاس گئے، مزار کے قریب، وہاں قرآن کی تلاوت ہوئی، دعائیں کی گئی. حضور حضرت کا جو چہرہ کچھ دکھایا گیا یا دیکھے آپ نے؟ نہیں، حضرت کے چہرے کی بات نہیں ہے. جب منظر جب شروعات میں ہم لوگ دیکھے، وہ اتنی خوشبو آ رہی تھی جس کی انتہا نہیں. اور خبر کی جو مٹی کا جو میں خود میں 3 یا 4 مرتبہ مٹی کو اٹھایا، اتنی ملائم مٹی تھی، اس میں سے خوشبو مہک رہی تھی. اور حضرت کی جو بھی باڈی ملی ہے جست خاکی، اس کو ہم اسی شکل میں اسے اٹھا کر نئی خبر میں سپرد خاک کیا گیا. بالکل حضرت کی جو قادریہ سرایہ بول کے وہاں حضرت کے کچھ خانقاہ میں جو کمرے تھے اس کو وہاں سے ہٹا کر سینٹر میں حضرت کی بارگاہ بنائی گئی ہے، حضرت کے روزہ بنایا گیا ہے. اور ان کے 35 جو ہے وہ 2 اور مزارات جو ہیں ان کو جتنی زمین ان کو چاہیے تھی روڈ وینڈنگ میں، اتنی زمین میں درگاہ چلی گئی ہے. مسجد کا 60% یہ احاطہ جو ہے وہ روڈ اس میں ایکویزیشن میں چلے گیا ہے. کچھ حصہ بچا ہے، مگر اس کے بازو کی زمین خریدنے کے لیے کمیٹی کے لوگ اور انجمن اسلام کے ذمہ دار، شہر کے ذمہ دار کوشش کر رہے ہیں. کھلی زمین ہے وہاں پر؟ کھلی زمین نہیں، کسی دوسرے ہمارے بھائیوں کی زمین ہے، کچھ پراپرٹی ہے، اسے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اسی نہیں ملنے کی صورت میں بازو میں ہی ایک شادی ہال بنا تھا جو حضرت کے نام سے بنا تھا، اسی شادی ہال کو انشاءاللہ العزیز مسجد بنانے کا یہ کمیٹی کے لوگ خیال کر رہے ہیں. دیکھیے، میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، کیونکہ وہاں مطلع اراکین جماعت ہے. شہر میں ایک ہماری انجمن اسلام ہبلی ہے جس کے صدر محمد یوسف سورور ہے. ہمارے درمیان میں ہندگیر صاحب، بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس لیڈر قائدین موجود ہیں. یہ لوگ اپنے طور پر انشاءاللہ ڈیمانڈ رکھیں گے. میں اپنی ناقص رائے مطلع صاحب کو پیش کیا ہوں کہ ہمیں تقریباً 5 کروڑ روپے ہمارے مسجد اور درگاہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے، کیونکہ ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس ساتھ ساتھ جو ہے ہماری زمین بھی چلی گئی، اس لیے میں 5 ایکڑ زمین کہیں حکومت وقت کی زمین ہمیں مہیا کریں گے تو حضرت کے نام پہ ادارے قائم کرنے کا ارادہ ہے. میں تو سب لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ صبر کا دامن ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم لوگ کیا بھی اگر کرتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں تو ہم پہ ہی حملہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر میں چاہوں گا کہ بھئی تمام لوگ اپنے اپنے مساجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں، دعا کریں کہ ان ولیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کی بات کو سنتا ہے. ہمارے جتنے بھی مسائل انشاءاللہ ہم آپس میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. جو بچے ہمارے قید ہیں ان کے لیے بالخصوص کل کے جمعہ میں تمام لوگ دعا فرمائیں کہ بچے ہمارے جلد سے جلد آزاد ہو جائیں.